انف آئی تھنک جو آپ نے بات کی. جاوید شہزاد صاحب. میں جاوید شہزاد ہوں اور صاحب اسلام آباد سے. پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے کراچی میں بھی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو میں ایئر فورس کو آرڈر کروں گا کہ طیارہ مار کرائے. ڈرون طیارہ جو ہے, آیا کوئی خطرات کس طرف سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے وہاں پہ کراچی میں؟ دوسرا سر, سبھی کا جو واقعہ ہے, دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے, اس کی کوئی بتائیے نا. دیکھیے میں آپ کی پہلی والی جو کوشچن ہے اس پرائم منسٹر صاحب نے کراچی میں اعلان کیا تھا, انہوں نے آئی تھنک ایک جنرل بات کی ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. آئی ایم شیور ایز فار ایز جو سی بی کی بات ہے, جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی ان میں ایک تھوڑی سی اپٹیک آئی ہے, بٹ ہم ساتھ ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے تقریباً آج کے اگر میں شامل کروں جو 4 ٹیررسٹ آج مارے ہیں, 80 ٹیررسٹس کو ہم مار چکے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں, جتنے فگرز میں نے آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کیے ہیں. سو اس کی وجوہات میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں, کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اس وقت ایک جب وڈرال ہوا ہے یو ایس فورسز کا, ایک ویکیوم آیا ہے, اور اس میں کچھ ایسی شر پسند عناصر, ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنس وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں جن کو ابھی کنٹرول کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. سو یہ ایک اپٹک آئی تھی, بٹ الحمد للہ وی آر ویل ان کنٹرول اینڈ وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. اور جن لوگوں نے یہ انسیڈنٹس کیے ہیں ہم ود ان ڈیز ان تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, اینڈ ویری سون انشاءاللہ یہ تھوڑے بہت انسیڈنٹس کے اندر ایک انکریز آئی ہے, یہ سیٹل ہو جائے گی. وی ویری شیور. سر نوید اکبر آئی نیوز سے. سر جیسے آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹکلی اس کو دیکھا جائے گا اور فارن افیئرز یقیناً نمائش کرے گا جو انڈین چائلڈ افیئرز کو بلا کر, تو سر وہ تو ڈپلومیٹک ہوگا. سر یہ بتائیے کہ اس کو گرایا گیا یا خود گرا اپنا فلائٹ پوری کر کے, اور سر 27 فروری کی جو اینیورسری ہے اس کو سر 10-12 دن گزرے ہیں لیکن بھارت لگتا ہے اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا. تو سر اس کو کیا سمجھتے کہ 27 فروری سے سبق سیکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھوں گا. آئی وڈ سے کہ یہ ایک تو ان کی اس طرح کے جو میزائل یا ویپن سسٹمز ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس چلتے رہتے ہیں. یہ کیا تھا میں اس کے بارے میں وی آر ناٹ شیور. جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایکسپلین انڈیا نے کرنا ہے, بٹ یہ 2 چیزوں کو بڑا واضح بیان کرتا ہے. ایک تو ان کی جو بھی ٹیمز ہیں, جو بھی ہیومن ریسورس ہے جو اس طرح کی ہائی ٹیک چیزوں کو دیکھ رہی ہے, ان کی پروفیشنل پرویس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, کافی بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں کافی کمی ہے میرے خیال میں, اور اس کو مزید ان کو کافی کام کرنا پڑے گا اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں. سو میں اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھوں گا. باقی 27 فروری سے لنک کرنا یا کسی اور چیز سے, جیسے میں نے کہا کہ وی آر اسٹل انویسٹیگیٹنگ, اینڈ اس کے اوپر مزید کچھ سوالات کے جوابات جب آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سلمان. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک سپر سونک کروز میزائل تھا, ان آرمڈ میزائل تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل کے تجربے ہوتے ہیں تو دونوں ملک شاید ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں, تو کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سپر سونک میزائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ ہے ایک دوسرے کو پیش کیا جاتا ہے؟ ایکچولی جو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے اس کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بیلسٹک میزائلس کی ٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. اس قسم کے جو میزائلز ہیں ان کی انفارمیشن اس طرح سے پہلے نہیں شیئر کی جاتی. محمد عمران. سر یہ آپ نے بتایا کہ سرفیس میزائل تھا, جی سرفیس ٹو سرفیس جی میزائل تھا, تو جو اب تک کی انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس میں کچھ ڈٹرمن ہوا ہے کہ اس کی رینج کیا تھی, کس رینج تک جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت ایک انڈیا کے اندر بھی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, وہاں پہ ایکسٹریمزم جس تیزی سے بڑھ رہا ہے, جس کو سیفرن ٹیررزم کا نام دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تناظر میں بھی کوئی اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے اس سائڈ پہ, اس سائڈ سے؟
اور دوسرا سر آپ نے بالکل کہا کہ آپ پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں نہیں آنسر دینا چاہ رہے، لیکن سر جو اس وقت جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ ڈائریکٹلی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، اور بار بار ادارے کا نام ہر طرف سے لیا جا رہا ہے، جبکہ آپ نے جیسے ریفرنس دیا ہے کہ پچھلی آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو ڈسکشنز چل رہی ہیں اس کے اندر آپ کا ادارے کا نام بار بار آ رہا ہے سر، اس کے اوپر تھوڑا سا کلیئرٹی سر ہو جائے تو۔ دیکھیے میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. ایز فار ایز کی کیا ٹیکنالوجی ہے، اس کا کیا رینج ہے، کیا ہے، جیسے میں نے کہا ہم اس کے اوپر تھوڑا مزید ابھی کام کر رہے ہیں. اس نے 260 کلومیٹر تقریباً جو ٹریول کیا ہے وہ ان اٹ سیلف، اس کی سپر سونک اس کی سپیڈ، جس آلٹیچیوڈ پہ یہ آیا ہے 40,000 میٹرس کے اوپر، دیٹ ان اٹ سیلف ٹیلز اس سم تھنگ. سو کہ یہ موسٹ پرابلی ایک میسائل ہی ہے، ایک میزائل تھا، اور اب اس کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسڈ ہے، کیا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید کام کریں گے. یہ انیشیل انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. آپ نے جو دوسری بات کی، میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں نے بار بار یہ کہا ہے